السلام علیکم فرسٹ ایئر. جی بیٹا، صبح میں نے آپ کو میسیج کر دیا تھا کہ ہم نیو ٹاپکس کی طرف چلیں گے. آپ کی بک کے جو 4 حصے بنتے ہیں، صرف دولت، پیدائش دولت، تو صرف دولت پہلا حصہ ہو گیا تھا. 7 چیپٹر سے سیکنڈ پارٹ شروع ہو جاتا ہے پیدائش دولت کا. پیدائش دولت کا پہلا چیپٹر یہ آمنین پیدائش والا آپ پڑھ چکے ہیں. اس کا سیکنڈ چیپٹر یا بک کا چیپٹر 8. ٹھیک ہے، تو چیپٹر 8 آپ کے پاس یہ ہے پیمانہ پیدائش. ٹاپکس آپ کھول کے کتاب میں سے تفصیل خود بیٹا پڑھو گے. اب ایک ایک لفظ، ایک ایک لائن آپ کو پڑھ کے نہیں سنائی جائے گی. پیمانہ پیدائش، پروڈکشن سکیل. انگلش والی بک بھی ہے سامنے میرے، وہ بھی سامنے رکھ لیتے ہیں تاکہ ان بچوں کو بھی تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہو جائے. پیمانہ پیدائش کا کیا مطلب ہے؟ پروڈکشن سکیل. سکیل کا لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے، جانا ہوا ہے، آپ جانتے ہو سکیل کس کو کہتے ہیں. ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک آلہ ہے جس سے آپ چیزوں کی میئرمنٹ کرتے ہیں. اسکیل آف پروڈکشن اینڈ لا آف ریٹرن. اردو میں کیا ہے؟ پیمانہ پیدائش اور قوانین حاصل، چیپٹر 8. یہاں اس کا 9 لکھا ہوا ہے. یہ بیچ میں کوئی چیپٹر جو ہے وہ زیادہ ہوگا. الاسٹیسٹی کا میرا خیال ہے انگلش میں الگ ہے. پیمانہ پیدائش مطلب کہ پیداوار کس لیول کی ہونی چاہیے. پیمانہ جب میئر کرنے کی بات کریں تو پیداوار میئر کرنا کیا ہے کہ زیادہ ہے یا کم ہے. تو اس کے 2 نام بنتے ہیں: پیداوار کو بڑے پیمانے پہ پیدا کرنا یا پیداوار کو چھوٹے پیمانہ پر پیدا کرنا، چھوٹے لیول پر پیدا کرنا، چھوٹی یا کم مقدار میں پیدا کرنا. پیمانہ پیدائش کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اسمال اسکیل پر پیدا کرنا یا لارج اسکیل پر اشیاء کو پیدا کرنا اسکیل آف پروڈکشن کہلائے گا. ٹو پروڈیوس دا گڈ بائی لیس کیپٹل ود دا ہیلپ آف سمپل انسٹرومنٹس. بہت چھوٹے چھوٹے عام آلات استعمال کر کے چھوٹے لیول پر تھوڑے سرمایے کے ساتھ اشیاء کو بنانا اسمال اسکیل پروڈکشن ہوگا. اور زیادہ سرمایہ، بہت سارا را مٹیریل اور بہت بڑی بڑی ٹیکنیکل جو میتھڈز ہیں اور ٹیکنیکس ہیں اور ٹیکنالوجی ہے، اس کے ذریعے اشیاء کو بنانا لارج اسکیل پروڈکشن کہلائے گا. تو یہ آپ کے ٹاپکس ہوں گے. اب اس میں جب ہم سلیبس کو سامنے رکھتے ہیں، یہ آپ کو میں دے چکی ہوں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ کفایتوں کا لفظ نہیں لکھا ہوا. اکانومیز آف اسکیل. لفظ اکانومیز مشکل نہیں ہے، اس کو کفایتیں بولا جاتا ہے. عدم کفایتیں اور کفایتیں. آپ ادھر آ جائیں، آپ کفایتوں پہ پھر چلتے ہیں، ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ پیمانہ پیدائش کیا ہے. اشیاء کو بڑے پیمانے پر پیدا کرنا یا اشیاء کو چھوٹے پیمانہ پر پیدا کرنا. یہ 2 طریقے ہیں. کم سرمایہ، پرانے آلات، چھوٹے چھوٹے آلات، جیسے ایک موچی کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کھڈی پہ کپڑا بن رہا ہے، یا اپنے طور پر کوئی بھی بیگ جوتے بنانے کا کام کر رہا ہے، یا بڑے بڑے کارخانوں میں بہت بڑے لیول پر زیادہ افراد کے ساتھ، زیادہ خام مال کے ساتھ زیادہ سرمایہ لگا کر کارخانوں میں، ملز میں فیکٹریاں بنانا، یہ بڑا پیمانہ ہو گیا. اب اس کا فیصلہ ان باتوں سے بھی سمجھ آ رہا ہے کہ کس سے ہو رہا ہے کہ پیداوار بڑے پیمانے پہ کریں یا چھوٹے پہ. تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ فیصلہ ان باتوں سے کلیئر کیا ہوا: خام مال، آلات و اوزار اور محنت، یعنی مزدور کتنے ہوں گے. تو اس کو کہیں گے کہ سرمایہ کتنا ہے. جو شے بنانا چاہ رہے ہیں وہ اس کی طلب کس قسم کی ہے؟ کیا چند لوگ اسے چاہتے ہیں یا سارے لوگ، عوام، سب کو وہ چیز چاہیے؟ جو شے بنانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ذرائع نقل و حمل کس حد تک موجود ہیں اور کس حد تک وہ اشیاء بنا کر کارخانوں سے منڈیوں تک لائی جا سکتی ہیں. ٹیکنالوجی آپ کے علاقے میں کس قسم کی ہے؟ جو شے بنا رہے ہیں اس میں کون سی ٹیکنالوجی انوالو ہے، اور جو انوالو ہے کیا وہ موجود ہے؟ پھر
طلب ایک دفعہ پیچھے بھی آ گیا تو یہ بھی وہی چیز ہے۔ اس شے کو بنانے کے بارے میں گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے؟ کیا گورنمنٹ نے اس شے کو بنانے پر بہت زیادہ ٹیکسز لگا رکھے ہیں؟ تو ظاہر ہے پھر بہت مہنگا پڑے گا، اور اگر گورنمنٹ نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہوئی ہے، عام سرمایہ کاروں کو سہولتیں دے رکھی ہیں، تو پھر وہ شے زیادہ پیمانے پر بن جائے گی۔ ذرائع قوت کا مطلب ہے کہ پانی، بجلی، گیس اس علاقے میں، اس ملک میں اس شے کو بنانے کے لیے وافر مقدار میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اس شے کو بنانے کے لیے لوگ ماہر ہیں، تجربہ کار ہیں، آجر اس کے بارے میں تمام معلومات رکھتے ہیں، تو وہ بڑے پیمانے پہ بنے گی، ادروائز اس کو بہت چھوٹے پیمانے پہ بنایا جائے گا۔ ملک کے حالات اچھے ہیں، امن و استحکام ہے، کوئی کسی قسم کی لڑائی، سرد جنگ یا بدامنی کا خدشہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ تمام پوائنٹس یہ آپ کے بھی بالکل سیم لکھے ہوئے ہیں۔ انگلش والی میں نے بک چیک کی ہے، اس میں کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہے۔ یہ اکانومیز کا لفظ آ رہا ہے جو میں نے بولا تھا کہ یہ فی الحال ہم پارٹ چھوڑ دیں گے۔ سمجھ لیں آپ ایک دفعہ کہیں لفظ آ جائے تو آپ کو آنا چاہیے کہ کفایتیں، عام لفظ کفایت کا مطلب ہوتا ہے بچت کرنا۔ بچت اس سینس میں نہیں کہ استعمال ہی نہیں کرنا، بلکہ کسی شے کو ایسے استعمال کرنا کہ استعمال کم ہو اور فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو، اس کو کفایت بولا جاتا ہے۔ عام لفظ کفایت شعار آپ نے اکثر سنا ہوگا، بچت کرنے والے کو ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ ایسا ہے کہ کم خرچ سے زیادہ اشیاء بنانا، یا جب اشیاء بنتی ہیں تو اس سے کیا کیا فائدے یا نقصانات ہو سکتے ہیں، تو اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، ڈائریکٹ ہم جا رہے ہیں بڑے پیمانے پر اشیاء بنانے کے فائدے۔ تو یہ سوال آپ کو آ سکتا ہے کہ پیدائش بر پیمانہ کبیر کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اشیاء بڑے پیمانے پر پیدا کی جا رہی ہیں، زیادہ سرمایہ، زیادہ خام مال اور زیادہ محنت اور نیو ٹیکنالوجی کے ساتھ، تو اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ فائدے بہت آسان سی چیز ہے، آپ جلدی سے آج یہ پورا فائدے اور نقصانات تک مکمل کر لیں گے۔ تقسیم کار کا مطلب ہے کہ جب اشیاء بڑے کسی کارخانے میں، فیکٹری میں بنتی ہیں تو کام کو تقسیم کر لیا جاتا ہے، یعنی ایک کام، میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ جو ہے یہ مثال دی ہے کہ جب ایک کرسی بنائی جاتی ہے تو لکڑی کاٹنا، اس کی فنشنگ کرنا، اس کے پارٹس بنانا، اس کا پالش کرنا، اس کی جو ہے جوڑنا بعد میں، اور کرسی کی شکل دینا، اور آخر میں اس کے اوپر کپڑا وغیرہ چڑھانا، بہت سارے سٹیپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ تمام کام مختلف حصوں میں بانٹ کر ہر آدمی ایک ایک کام کرتا ہے اور وہ اپنے کام میں ماہر ہو جاتا ہے۔ اس کو تقسیم کار کہتے ہیں، اور اسی کو تخصیص کار بھی کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے کام میں مخصوص ہو جاتا ہے۔ بڑے پیمانے پہ جب کاروبار ہوگا تو یہ کام اپنایا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی دکان میں 10 بندے نہیں بٹھائے جا سکتے، وہاں پھر بڑائی خود ہی پورا کرسی بنانے کا کام کرے گا۔ چھوٹی سی دکان میں اس کو مزید کوئی آ کے مشورے دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ بڑے بڑے کارخانوں میں یہ ایکسپرٹس جو ہیں ان کی خدمات حاصل کر لی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے کارخانوں میں پھر لکڑی بھی اکٹھے، یہ میں مثال کیونکہ لکڑی کی لی تھی سو میں اس لیے بول رہی ہوں، ضروری نہیں کہ آپ لکڑی کی لیں، آپ کوئی بھی مثال دے سکتی ہیں۔ خرید و فروخت میں بچت ہو جاتی ہے، مال اکٹھے خریدا اور بیچا جاتا ہے۔ مستقل اخراجات میں کمی کا مطلب ہے کہ ایک چھوٹی سی دکان کا اگر آپ چوکیدار رکھو گے تو اس کو بھی اتنی ہی تنخواہ دینی ہے جتنی آپ کارخانے کے چوکیدار کو باہر گیٹ پہ بیٹھنے کی تنخواہ دیتے ہیں۔ تو کارخانے کے کیونکہ اوور آل اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، سو وہاں پر چوکیدار کی تنخواہ اتنا میٹر نہیں کرتی، لیکن دکان کے اپنے اخراجات اتنے نہیں ہیں، وہاں پہ چوکیدار کا خرچہ زیادہ پڑ جاتا ہے۔ سو بڑے پیمانے پہ جو مستقل عملہ ہوتا ہے اس کے اخراجات کم ہو جاتے ہیں۔ بڑے پیمانے پہ تجربہ اور تحقیق سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کارخانہ بڑا ہے، فیکٹری بڑی ہے تو اس کے باہر مرمت گاہیں اور ورکشاپیں قائم ہو جاتی ہیں، مشینوں کی خرابی کے لیے دکانیں بن جاتی ہیں۔ ضمنی پیداوار کا مطلب ہے کہ بڑے پیمانے پر جب کوئی کاروبار کیا جاتا ہے تو اس میں سے بچا ہوا جو ساز و سامان ہوتا ہے، فار ایگزامپل ہم لکڑی کی ہی بات کر رہے تھے، لکڑی سے بچنے چھوٹے چھوٹے جو پیسز بچتے ہیں وہ کھلونوں میں کام آ جاتے ہیں، یا کہیں اور اس سے الگ سے کوئی اور چیز بنائی جا سکتی ہے۔ یہاں اس نے آپ کو کپڑے کی مثال دی ہوئی ہے، کپڑے بنانے کے جہاں پر اچھا فنشنگ پروڈکٹ جو بنتی ہے وہاں پر جو بچے ہوئے چھوٹے کپڑے ہیں یا بچا ہوا دھاگا ہے وہ یا دریاں بنانے کے، کھیس بنانے کے، یا پھر چھوٹے
ٹوائز میں یا بچوں کے کپڑے بنانے میں کام آ جاتا ہے. لیکن اگر یہ چھوٹا پیمانہ ہوگا تو ظاہر ہے یہ فائدہ نہیں ہوگا. نشر و اشاعت یعنی بڑے کارخانے کی آرام سے پبلسٹی کی جا سکتی ہے. بڑے پیمانے پہ کاروبار روزگار میں اضافہ کا باعث بنتا ہے، حکومتوں کی آمدنیوں میں اضافہ ہوتا ہے. کاروبار بڑے پیمانے پہ ہو تو حکومت بھی بہت ساری سہولتیں فراہم کر دیتی ہے. جب بہت ساری فیکٹریاں کسی ایک جگہ پر بنتی ہیں تو لوگوں میں آپس میں مقابلے کی قوت بھی پیدا ہوتی ہے. ایک دوسرے کا مقابلہ اور موازنہ کر کے اشیاء کو بہتر طریقے پر بنایا جا سکتا ہے. مزدور جب اکٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ پر، سب مل کر رہتے ہیں، تو اپنے اندر اخوت اور محبت کا جذبہ بھی پیدا کرنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ کاروبار بہتر طور پر چل نہیں سکتا. یہ فائدے ہیں اندرونی اور بیرونی کفایتیں. یہ لفظ بار بار آ رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ فائدے ہیں جو کسی کاروبار کے اندر اور باہر سے اس کو کام کے دوران بچت کی شکل میں حاصل ہوتے ہیں. پھر نقصانات آگے تو ایک چیز یاد رکھیں، جہاں پر جو چیزیں فائدہ دے رہی ہیں وہی چیزیں بعض اوقات اسی کاروبار کے لیے نقصان کا بھی باعث بن جاتی ہیں. جیسے پہلا ہی پوائنٹ اس نے لکھ دیا ہے کہ بہت زیادہ مزدور ہیں. یہ آگے چل کے اکتاہٹ اور بیزاری بھی اسی سے، یہ ذاتی پسند ناپسند، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. تو ذاتی تعلقات اس نے کس طرح کہا ہے کہ بہت زیادہ مزدور ہیں اور ایک اکیلا فیکٹری کا اونر ہے، تو ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان نہیں ہو پاتی، رابطے آسان نہیں ہوتے، مشکل ہو جاتے ہیں. کاروبار بڑے پیمانے پہ ہو، بیش پیداواری، یہ ٹرم ہے اوور پروڈکشن اس کو کہتے ہیں، کہ ضرورت سے زیادہ مال پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ بڑی بڑی مشینوں پر کام ہو رہا ہوتا ہے. سرد بازاری کا مطلب ہے جب ایک دفعہ مال بہت زیادہ مقدار میں بن جائے تو اس کو مارکیٹ میں بیچنا ضروری ہوتا ہے. جب اس کو بیچنے کے لیے پیچھے کارخانے کو بند کیا جاتا ہے تو اس کو سرد بازاری کہا جاتا ہے. کہ اگر پیش پیداواری ہو جائے تو یہ ڈپریشن کہلاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اکانومی. جب کاروبار بڑے پیمانے پہ چلتا ہے تو بہت سارے لوگ اپنی اجارہ داری قائم کر لیتے ہیں. اجارہ داری عام زندگی میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ. کوئی ایک جیسے آپ لوگ کسی ایک چیئر پہ مسلسل بیٹھے ہوں تو دوسرا کہتا ہے تمہاری اس کرسی پہ کوئی اجارہ داری تو نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں لوگ اپنے فیصلے ذاتی نوعیت کے کاروبار بنا کے خود سے فیصلے کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اس میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں دیتے. بڑے پیمانے پہ بار بار جب ایک ہی کام لوگوں کو کرنا پڑتا ہے تو وہ بیزار بھی ہو سکتے ہیں. مشینوں پر مسلسل کام کرنے سے اعصاب لوگوں کے کمزور ہو جاتے ہیں اور ذاتی پسند ناپسند کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کاروبار بہت بڑے پیمانے پہ چل رہا ہے. صارفین کی مرضی کے مطابق اشیاء نہیں بنتی بلکہ پھر کاروبار کی ضرورت کے مطابق بنتی ہیں. غیر ممالک پر انحصار کا کیا مطلب ہے کہ خام مال اور مشینری پھر باہر کے ملکوں سے منگانا پڑتی ہے، جس کی وجہ سے دوسرے ملکوں کی پالیسیز پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. عدم کفایتیں اگین وہی آ گیا جو یہاں میں نے بتایا تھا کہ کاروبار کے اندر جو کاروبار کرتے ہوئے بچت کی نوعیت پیدا ہوتی ہے وہ بڑے پیمانے پر بعض اوقات نقصان کا باعث بھی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوا کہ پیمانہ پیدائش کیا ہے. پیمانہ پیدائش کے مطابق دو پیمانے ہیں، لارج سکیل اور سمال سکیل. تو ان کے فائدے اور نقصانات ہم نے پڑھے لارج سکیل کے. آج ہم نے بڑے پیمانے کے فائدے اور نقصانات پڑھے. تو کل ہم انشاءاللہ چھوٹے پیمانے کے فائدے اور نقصانات کریں گے.